میرے اس افسانے کا عنوان ہے مشرق تیری بیٹی کو۔ وہ چاروں طرف پھیلے اندھیرے میں لاکھوں زندہ مگر بے حس انسانوں کے بیچ تیز ہواؤں سے نبرد آسماں جلتی لالٹن ہاتھ میں لیے آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک ہوا کے تھپیڑے نے روشنی گل کر دی، اندھیرا موت کی سیاہی میں تبدیل ہو گیا اور رگوں کو چیرتا شور جاگ اٹھا۔ آہو بکا کرتی آوازیں، وہ تھر تھر کانپ اٹھی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس نے اور خواب نے ایک ساتھ کروٹ بدلی۔ خواب تعبیر کی بوجھل ردا اوڑھ کر سو گیا اور وہ دیر تک نیند کے ٹھنڈے اور گہرے دریا میں تیرتی رہی۔ سرد رات گزر کر رضائی میں ٹانگیں سکیڑے دبکی پڑی تھی کہ ماں کی سرد رات گزار کر رضائی میں ٹانگیں سکیڑے دبکی پڑی تھی کہ ماں کی آواز سماعتوں کے مہین پردوں پر تیز ہواؤں کی طرح ٹکرائی۔ اٹھ، حرام خوروں کی طرح تو بھی پڑی سوتی رہے گی، ماں نے رضائی کھینچتے ہوئے کہا۔ کالج تیرے پاپا کا نہیں ہے۔ مگر جو ہی ماں کی نظر اس کی کمر سے اوپر سرکی ہوئی قمیض اور پنڈلیوں تک چڑھی ہوئی شلوار پر پڑی، وہ غصے سے بولی، بے شرم تو سوتی کس طرح ہے؟ کوئی شرم حیا ہے؟ باپ بھائی گھر میں ہوتے ہیں۔ اماں میں رضائی کے اندر تھی، وہ کسمساتے ہوئے بولی، تو کیا رضائی کے اندر ننگی ہو جائے گی؟ ماں نے ڈانٹا۔ آوازیں کمرے سے باہر تک جا رہی تھی، تبھی باہر سے اس کے پاپا بولے، میں کہتا ہوں کہ تم اس کا کالج جانا بند کر دو، ہمیں نہیں پڑھوانا، اس نے جتنا پڑھ لیا تھا پڑھ لیا، جس نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، یہی کافی ہے۔ پاپا میری پڑھائی کے بارے میں مت بولا کرو ورنہ میں جان دے دوں گی۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کیوں نہ بولوں؟ اگر بیٹے پڑھ کر نہیں دے رہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو نہ کر جواب دیتی ہوئی وہ غسل خانے میں گھس گئی اور جب باہر نکلی تو کالج یونیفارم پہنے ہوئے تھی۔ تھوڑی دیر بعد گھر سے مرکزی سڑک تک آتے آتے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہوا یوں کہ گلی کے کونے پر ایک سیاسی پارٹی کے کارکن بجلی کے کھمبے پر چڑھ کر دوسری سیاسی پارٹی کے بینر کو جنونی انداز میں چھیدڑوں کی طرح اڑا رہے تھے۔ بات اتنی سنگین نہ تھی، رواداری کا جنازہ نکلتے ہوئے وہ ہر روز دیکھا کرتی تھی، مگر اس وقت نہ جانے کیوں اسے لگا کہ یہ بینر نہیں، اس کا لباس ہو جسے کوئی نوچ رہا ہے۔ ویگن میں سوار ہوتے ہوئے اس کی ٹانگیں کانپی، مگر جو ہی اس نے سلاخ کا سہارا لیا، ویگن جھٹکے سے آگے بڑھ گئی اور وہ ٹین کی پتریوں سے سجے ہوئے دروازے سے جا ٹکرائی اور یکا یک اس کی ادھڑی ہوئی نوکیلی پتریاں اس کے کولے میں چپ گئیں۔ جو ہی وہ پلٹی تو پتریوں میں پھنسی شلوار 2-4 انچ چیرتی چلی گئی۔ ویگن میں کہے گونج گئے۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، عورتیں اس کی طرف ہمدردی سے دیکھ رہی تھیں، مگر مردانہ حصے میں کچھ لوگ اس تماشے پر بے حیائی سے دانت نکوس رہے تھے۔ اس نے اپنے دوپٹے کو انگلیوں میں پھنسا کر شلوار کو ڈھانپ لیا اور چیتڑے ہوئی عزت بچانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ گلی کے نکڑ پر ابھرنے والے خوف کی لہر اب اس کے پورے وجود پہ طاری ہونے لگی۔ رات والا خواب اس کے دماغ میں دھوئیں کے مرغولوں کی صورت میں تیرنے لگا۔ اس نے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ جانتی تھی کہ یہ سب جھیلنا پڑتا ہے۔ اگلے 2 اسٹاپ گزرنے کے بعد جو ہی سیٹ خالی ہوئی وہ فوراً بیٹھ گئی۔ برابر بیٹھی ہوئی خاتون نے اسے مسکرا کر دیکھ اور سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے بولی، پڑھتی ہو؟ جی۔ کہاں؟ وہ خاموش رہی۔ اسے یاد آیا کہ ماں نے سمجھایا تھا کہ اجنبی مرد یا عورت اس سے 10,000 بار بھی پوچھیں مگر اپنے بارے میں کبھی کچھ نہ بتانا۔ کون سے کالج میں پڑھتی ہو؟ اس نے ادھیڑ عمر عورت خاتون کو اجنبی نظروں سے دیکھا، جس کے ڈھلتی عمر والے خوبصورت چہرے پر پرکشش مسکراہٹ اب تک جمی ہوئی تھی۔ اچھا بھائی مت بتاؤ، لیکن یہ تو بتاؤ کچھ کمانا چاہتی ہو؟ کیا؟ وہ فوراً بول پڑی، شاید اس کی ضرورتوں نے اسے اکسایا تھا۔ کچھ پیسے ویسے کمانا چاہتی ہو؟ کس طرح؟ اس کا تجسس پکار اٹھا۔ بہت آسانی سے، خاتون نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ پھر بھی کس طرح؟ کچھ زیادہ مشقت سے نہیں۔ پھر خاتون نے اپنے پرس سے کارڈ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نمبر رکھ لو، کبھی کام آ سکتا ہے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کارڈ لے لیا۔ جو ہی کارڈ انگلیوں سے ٹکرایا، انگلیوں پر کلون کی خوشبو اتر آئی۔ اس نے حیرت سے خاتون کی طرف دیکھا جو اب بھی مسکرا رہی تھی۔ اسی اثنا میں اس کے کالج کا اسٹاف آ گیا۔ وہ اترنے کے لیے کھڑی ہوئی تو خاتون نے کہا، یہ لو، ہم تو ویسے ہی جان گئے کہ تم کس کالج میں پڑھتی ہو۔ تب خوف کی دبی ہوئی لہر نے ایک بار پھر سر اٹھایا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جلدی سے ویگن سے اتری اور تیز تیز قدموں سے فٹ پاتھ عبور کرتے ہوئے کالج کے گیٹ کے اندر جا گھسی۔
چند قدم چل کر پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا، مگر انجانا خوف کہیں آس پاس اب بھی موجود تھا۔ کوریڈور میں اس کی سہیلیاں مل گئیں۔ ایک نے بتایا آج کلاسیں نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ فزکس کے پروفیسر کی بیٹی کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے۔ کیسا حادثہ؟ صحیح طرح کوئی نہیں بتا رہا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کسی طاقتور گروہ نے اسے مار دیا۔ خودکشی یا قتل کی کوئی تو وجہ ہوگی، کسی سے کہنا نہیں۔ رومرز اڑ رہی ہیں کہ وہ ایک بیوٹی پارلر میں ملازمت کرتی تھی جہاں ہڈن کیمروں سے دلہنوں اور دیگر عورتوں کی موویز بنائی جاتی ہیں۔ گاڈ نوز بیٹر کہ اس کی بھی مووی بن گئی تھی جو اس نے خودکشی کر لی، یا اس نے یہ سب کرنے والوں کو دیکھ لیا جو اسے قتل کر دیا گیا۔ او مائی گاڈ، اس نے پھٹی پھٹی ناکوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ خوف سے کھڑے رونگٹے جل میں تیر کی طرح چبھنے لگے۔ کانوں کی لوئیں سرخ اور کن پٹی میں سنسناتی سیٹیوں کی آوازیں گونج اٹھیں۔ یک پیروں میں لرزہ طاری ہونے لگا۔ اس حالت میں خوف اس کے چہرے پر شدت سے ابھر آیا تھا۔ اس کے دوستوں نے دیکھا تو بولی، ہے تمہیں کیا ہوا ہے؟ آر یو اوکے؟ وہ کچھ نہ بول سکی۔ کوریڈور کے ایک ستون کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ لگتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوسری بولی۔ طبیعت ٹھیک نہیں تو کالج نہیں آنا چاہیے تھا، پہلی والی نے جواب دیا۔ اس کے پاس سیل فون ہوتا تو میں اسے SMS کر دیتی کہ مت آؤ، آج کلاسیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کے پاس موبائل تو تھا، کہاں گیا؟ یار اس کا نمبر کسی لفنگے کے ہاتھ لگ گیا تھا، وہ اسے خراب میسیجز بھیجنے لگا تھا۔ اس کے پاپا کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کا فون بیچ دیا۔ اوہ دیٹ از ویری بیڈ یار۔ چلو کینٹین میں چلتے ہیں، لگتا ہے اس نے آج ناشتہ بھی نہیں کیا ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں اور چائے پینے کے بعد وہ قدرے پرسکون نظر آنے لگی تھی۔ پھر وہ گھر لوٹ آئی اور زندگی کے معمولات میں مصروف ہو کر کسی حد تک خوف سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہو گئی۔ 4 بجے اس کی ملازمت کا وقت ہو چلا۔ وہ تیار ہو کر معمول کے مطابق گھر سے 1.25 فرلانگ دور واقع شادی لان کی طرف پیدل چل دی، جہاں وہ دفتر میں ریسیپشنسٹ کا کام کیا کرتی تھی۔ ملازمت اس کا شوق نہیں، ضرورت تھی۔ وہ اپنے پاپا کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ ایک کم تعلیمی استعداد اور قلیل آمدنی والا شخص ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے دونوں بھائی نکمے اور ہڈ آرام ہیں، ادھر ادھر الٹے سیدھے ہاتھ مار کر صرف اپنے اخراجات کے لیے کماتے ہیں۔ اماں پاپا جب کبھی گھر کی ضرورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ان کی زبانیں شعلہ اگلنے لگتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ پاپا بیچارے یہی کہہ کر رہ جاتے ہیں کہ ارے کم بختو، میں نے تمہیں انسان بنانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کی۔ مگر پاپا کا کہنا ہمیشہ ایک کمزور سا احتجاج ہی ہوتا ہے۔ دفتر کے قدادم شیشوں کے دوسری طرف وسیع لان کی سجاوٹ میں شادی لان کے کارکن مصروف تھے۔ میز کرسیاں ترتیب سے لگائی جا رہی تھی، گلدستے سجائے جا رہے تھے، برقی کمکموں کو آویزہ کیا جا رہا تھا۔ آج رات یہاں ایک شاندار تقریب تھی۔ وہ کسی کو فون پر یہ بتانے میں مصروف تھی کہ مارچ تک لان دستیاب نہیں ہوگا۔ اچانک شیشے کا دروازہ کھول کر ایک نوجوان کی معیت میں کچھ لوگ اندر داخل ہوئے۔ نوجوان نے چھوٹتے ہی کہا، محترمہ، آپ نے چھت پر ہماری پارٹی کا بینر لگانے سے کیوں منع کیا؟ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا ہورڈنگ ہے، آپ اس پر اپنا پینافلیکس کیسے لگا سکتے ہیں؟ آپ اس ملٹی نیشنل کمپنی والوں سے ہماری بات کروائیے، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کو ہمارے باس سے بات کرنا ہوگی، اور وہ ان دنوں پاکستان میں نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ میں ایک فون کروں گا تو یہ لان ون سب بند ہو جائے گا۔ آپ ہمارے لوگوں کو منع نہ کریں، پھر وہ اپنے کارندوں سے مخاطب ہو جاؤ بھائی، اوپر جا کر اپنا کام کرو۔ کارندے پینافلیکس کا رول اٹھائے زینے کی طرف بڑھ گئے۔ دیکھیں آپ اپنی مرضی سے، محترمہ، یہ ہورڈنگ صرف 10-12 دن کے لیے لگ رہا ہے، بعد میں آپ اسے مسالہ بیچیں یا اس پر آپ مسالہ بیچیں یا انڈر گارمنٹس۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ کو لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ یہ کہتے ہوئے انجانا خوف ایک بار پھر اود آیا اور وہ لرز کر رہ گئی۔ اس نے گھبرا کر قدادم شیشے کی دوسری طرف دیکھا، جہاں ویٹر دائروں میں بچھی ہوئی کرسیوں پر سرخ شینل کے غلاف چڑھانے میں مصروف تھے۔ اسے دفتر میں موجود اس شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ چاروں طرف لگے شیشے اندر سے باہر کا منظر تو دکھاتے ہیں، لیکن باہر سے کوئی اندر نہیں دیکھ سکتا۔ اسے اندازہ ہو کہ باہر سے اندر جھانکنا کبھی کبھی کتنا اہم ہوتا ہے۔ اس نے سوچا کہ فوراً دفتر سے باہر نکل کر لوگوں کی بھیڑ میں گم ہو جائے۔ اس نے فیصلہ کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ تحفظ کے اس احساس کے دفتر میں موجود شخص اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا بھی اب یہاں موجود ہوگا۔ فوراً فون اٹھا لیا اور کہا، ہیلو، کون ہے؟ کس سے بات کرنا ہے؟ دوسری طرف کی آواز سن کر اس کے قدم زمین پر مضبوطی سے جم گئے۔ آواز نے اس کے چاروں طرف حصار قائم کر لیا، مضبوط اور طاقتور حصار۔
آواز اس کی ماں کی تھی۔ وہ گھر سے بول رہی تھی۔ اس کی ماں ایک مضبوط عورت تھی، ہر طرح کے دکھوں محرومیوں کو آسانی سے جھیل جانے والی عورت، مضبوط عورت، مگر اس وقت اس کی ماں کی آواز میں کپکپاہٹ صاف محسوس کی جا سکتی۔ تم جلدی سے گھر آؤ، مین روڈ سے مت آنا، کہیں رکنا مت۔ کیوں، کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ ٹی وی پر نیوز چل رہی ہے، راولپنڈی میں بے نظیر کے جھلسے میں بم دھماکہ ہو گیا ہے اور شاید اللہ رحم کرے، تم بس جلدی سے گھر آؤ، خدا جانے اب کیا ہوگا۔ اس کے بعد ماں نے کیا کہا وہ سن ہی نہ سکی، کیونکہ بے اماں ہونے کا احساس شدت کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا۔ خوف اس کے پورے بدن پر لباس کی طرح چپکا ہوا تھا۔ اس دوران اجنبی شخص دفتر سے جا چکا تھا، مگر پچھلی رات کا ڈراؤنا خواب رگوں کو چیرتے ہوئے اس کے جسم سے باہر کی فضا حتیٰ کہ پورے دفتر میں اتر آیا تھا۔ وہ گھبرا کر باہر نکل آئی۔ سامنے چوراہا، اس کی دوسری طرف گلی میں اس کا گھر تھا۔ چوراہا عبور کیے بغیر وہ گھر نہیں جا سکتی تھی، مگر وہاں تو پہلے ہی سینکڑوں گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں۔